آج دنیا کے سارے مسلمانوں کے دل غمزدہ اور رنجیدہ ہیں، اس لیے کہ ایک طاغوتی طاقتوں کے سامنے ڈٹ جانے والا انسان شہید ہو گیا۔ مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ لوگو، اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو مردہ نہ کہو، وہ حقیقت میں زندہ ہے اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اسلام کا نظریہ دنیاوی نظریات سے بالکل الگ ہے۔ دشمن کو جان لینا چاہیے کہ کسی مضبوط نظریے کی بنیاد پر جو ممالک اور تحریکیں چلتی ہیں، اس کے افراد ہٹ جانے سے، مار دیے جانے سے یا مر جانے سے وہ تحریکیں یا وہ نظریہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام اور اسلام کا نظام زندہ ہے اور زندہ رہے گا، مگر کسی کی قربانی سے اور شہید کے خون سے اسلام کی فصل کو مزید بہار ملتی ہے۔ اگر دشمن یہ سمجھتا ہے کہ کسی شخصیت کو مار دینے سے وہ کامیاب ہو گیا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ دراصل یہ ایک جنگی کامیابی ہو سکتی ہے کسی حد تک، لیکن یہ اس کی اخلاقی شکست ہے۔ Apparently oppressor has won, but in reality it has lost morally۔ اس کے زوال کا یہ نقطۂ آغاز ہے۔ خدا ظالم کو مہلت دیتا ہے، اس کے پاس 10-20 سال 25-50 سال کی اللہ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم جلد باز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ظالموں سے بدلہ لے، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے ان لوگوں کو جو بدمعاشی اور خونریزی کرنا چاہتے ہیں، ان کو کرنے کے لیے چھوٹ دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے لیے سزا کو اپنے لیے حلال کر لیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ یہود و نصارہ عموماً دھوکے اور قتل و غارت گری سے غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ سامنے سے لڑنے اور اصولوں کی بنیاد پر جنگ کرنا ان کو نہیں آتا، بلکہ دھوکہ اور پھر جھوٹ، مکر و فریب کے ساتھ یہ اپنے سامنے والے کو ہرانے اور شکست سے دوچار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آج دنیا کے غیر جانبدار سارے انسان اس کھیل تماشے کو دیکھ رہے ہیں، ظالم کو بھی دیکھ رہے ہیں اور مظلوم کی بھی جو مورل ویلیوز ہیں اور ان کی مورل سکسیس ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور سبق حاصل کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ایک مشورہ یہ ہے کہ صبر کرو اور دین پر جم جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ Do not weaken or do not grieve. You will be superior if you are true believers۔ اردو میں کہا گیا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ دشمنوں، اب انتظار کرو، تمہاری شکست کا دور شروع ہونے والا ہے۔ جس طرح آگ بجھنے سے پہلے بھڑکتی ہے، اسی طرح آج دنیا میں ظالم دندناتے پھر رہے ہیں اور اپنے ظلم کی کامیابی کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں۔ لیکن کیا تم نے نہیں دیکھا کہ افغانستان سے کس طرح سے دم دما کر بھاگے تھے؟ اور اب یہ ملک تمہارے لیے زوال کی داستان رقم کرے گا۔ دوسری طرف جو اس وقت پیغمبروں کی قاتل قوم ہے، جنہوں نے بے قصور معصوم پیغمبروں کا قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لمبی سزا دی۔ 2000 سال تک وہ ذلت کی زندگی گزارتے رہے، اور آج وہ اپنے فنا سے پہلے اپنی آخری بازی کھیل رہے ہیں، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جب حق آتا ہے تو باطل کو جانا پڑتا ہے، چلا گیا اور جانا ہی اس کا مقدر ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہو کر رہے گی کہ اسلام ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا۔ عزت والے کو عزت دے کر اگر وہ قبول کرے گا، اور اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو پھر وہ دنیا میں ذلیل ہو کر رہے گا۔
یاد رکھیے بظاہر یہ دشمن کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی جنگ ہار رہا ہے اخلاقی طور پر، کردار کے طور پر، انسانی طور پر، اور وہ دن دور نہیں ہے جب کہ پوری انسانیت اس کو دھتکارے گی اور حق پسندوں کو قبول کرے گی، اور اس کی ابتدا ہونے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے اس بات کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔